اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ مسلمان دوستو، جب تک جہاد کے رستے میں رہے، مسلمان کامیاب رہے اور عظیم سلطنتیں ان کا مقدر بنی۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کے رستے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، مسلمان ناکامیوں کا سامنا کرتے رہے اور غلامیاں ان کا مقدر بنی۔ اس سرزمین نے بہت سے عظیم مرد مجاہدوں کو دیکھا۔ ان کے اندر ایک مرد مجاہد کا نام ارطغرل غازی بھی ہے۔ آج اسی مرد مجاہد ارطغرل غازی کے متعلق چند معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان کا مکمل نام امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کائیوی ترکمانی ہے، اور ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں آر اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ آر کا معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک آغاز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آپ کی ولادت کا زمانہ 1191 عیسوی اور جبکہ وفات کا زمانہ 1281 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ آپ کا مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد کے ارطغرل کی خدمات سے بڑا متاثر تھے اور ان کو سوغوت شہر اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل آپ کے ماتحت آ گئے، انہوں نے آپ کو سردار تسلیم کر لیا۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک تھا اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کیا ہے۔ تاہم مجموعی دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلے کا سردار تھا، جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے ہجرت کر کے اناطولیہ چلا گیا۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن کندس الپ بن کایا الپ بن کوک الپ بن سارا کوک الپ بن کائی الپ۔ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ دوستو، عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد عثمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔
لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی خود مختار حکومت کا کبھی اعلان نہ کیا۔ جبکہ منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، غازی ارطغرل ساری زندگی کفار کے ساتھ جہاد میں مشغول رہے اور مسلمانوں کی عظیم سلطنت کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کی وفات 90 سال کی عمر میں ہوئی اور سغوت شہر میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کے سردار اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سغوت شہر میں 1281 یا 1282 عیسوی میں ہوئی۔ بعد دوسرے دعائے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجودہ تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی گئی، جو 1886 یا 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا، بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا۔ دوستو، یہ چند تاریخی معلومات جو کہ مستند ذرائع سے ہمیں حاصل ہوئی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ارطغرل غازی جیسا ایک عظیم الشان جنگجو عطا کرے کہ جس کے جھنڈے تلے تمام مسلمان مجاہدین بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں مسلمانوں کے عظیم سلطنت کے قیام کے بعد اس کا پرچم وہاں پر لہرائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان جیسے عظیم مجاہدین عطا کرے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔